اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو جو گزرا رمضان المبارک اور جو آنے والے رمضان المبارک کی سب کو مبارکباد ہو۔ اور رمضان المبارک میں ہم ایک دوسرے کو یہ جو مبارکباد دیتے ہیں، اس کا زیادہ خوشی والی بات ہوتی ہے اس کے اندر کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس میں نیکیاں زیادہ ملتی ہیں اور گناہ کم ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اور اس خوشی کے مقام کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون کہ میں نے تمہیں یہ روزے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے دیے ہیں۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے روزے دیے گئے ہیں۔ اس تقوی اور پرہیزگاری میں یہ بھی ہے کہ ہم نے جب لوگوں کو مال دینا ہے تو اس مال میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور جب ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے ناقص ہے صحیح ہے، ہم نے ہر حالت میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر مال ہو اور وہ مال پر اس کا سال قبضہ رہے، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، اس پر اس کا سال قبضہ رہے اور وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے، یا 1,00,000 روپیہ اس کے پاس ہے، گھر بار ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اور 1,00,000 روپیہ اس کے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اس کو اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس کا دینا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں ہی دینی ہے، لیکن معروف یہی ہوتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا ہو جاتا ہے، اور اس 70 گنے سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ پھر اس مہینے میں زکوٰۃ صدقات نکالتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں شروع میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس مال ہو اور مال کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، یا اس کی کھیتی باڑی ہے، یا اس کے پاس جانور ہیں، یعنی مختلف قسم کی اس کی مالی پوزیشن مضبوط ہونے پر اس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے میں یہ بات میری پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34-35 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگوں کا مال ناحق کھائیں گے، کیونکہ زکوٰۃ کسی کا مال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے امیر آدمی کے مال میں رکھا ہے۔ اب وہ امیر آدمی اگر وہ مال کھاتا ہے تو اس نے ناحق مال کھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ میں جس نے کسی کا ناحق مال کھایا تو وہ قیامت کے دن وہ سارا مال سکے بنا کر اس کو گرم کر کر اس کے جسم پر داغ دیے جائیں گے۔ یہ کتنی سخت سزا ہے کہ کل قیامت میں اس کے جسم کے اوپر اس کا وہ مال جو اس نے لوگوں کا دبایا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تھی، اور اس زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا مال اس کا سکوں کی شکل میں بنائے گا، اور وہ سکے کو گرم کر کے اس کے جسم پہ داغا جائے گا۔ اور جسم اتنا بڑا کیسے ہوگا؟ تو پھر علماء کرام اس پہ بات نکالتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ اس کے جسم پہ داغا جائے گا تو پیسے اتنے زیادہ ہوں گے
تو پھر وہ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جسم اتنا بڑا کر دے گا کہ وہ اس جسم پر پورے پیسے آ جائیں گے اور اس کے جسم کو داغ دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ زکوٰۃ کا ہم پر فرض کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی زکوٰۃ دے گا، نہیں، جس کے پاس سال پورا ایکسٹرا پیسے بن گئے، اس کا یعنی 40 کا جو ایک حصہ ہے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بنتی ہے، اس کو دینی چاہیے۔ ایک دوسرا مال و صدقات دیتے ہیں لوگ اس مہینے میں، اور اس میں لوگوں کو راشن دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں، تو جو خود کو پسند نہیں ہے، یعنی ایسی چیزیں لوگوں کو دیتے ہیں خود کو پسند نہیں ہے، 2 نمبر شربت ہوتا ہے، 2 نمبر چائے کی پتی ہوتی ہے، اور لوگ یہ 2 نمبر چیزیں دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی 266 نمبر آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں مال دو، ناقص اور صحیح کا خیال نہ رکھو، کیونکہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا حکم آیا، تو صحابہ کرام کے اندر کچھ لوگ تھے کہ انہوں نے اچھی کھجوروں کو ایک طرف کر لیا اور جو ناقص کھجوریں تھیں وہ ایک طرف کر لی، ناقص کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اور صحیح کھجوریں بیچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قطعاً پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تم نے ناقص میری راہ میں تقسیم کرنے کے لیے رکھی ہیں، اگر یہی چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم تو لوگ نہیں، اور تم خود اس کو لینا پسند نہیں کرتے اور میری راہ میں دینا پسند کر رہے ہو۔ تو پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیو، یہ کتنی قبیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہو، اور اب مال خرچ بھی کرے تو پھر خرچ کرنے میں بخیلی کرے کہ خود وہ مال نہ کھانا پسند کرتا ہو لیکن اللہ کی راہ میں دینا پسند کرتا ہو۔ تو اس میں یہ خیال لازمی رکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ستھرا مال دینا چاہیے، پاک مال دینا چاہیے۔ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہم قحط کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ لوگ آٹا ڈھونڈ رہے ہیں، آٹا نہیں مل رہا، گندم کی کمی ہو گئی ہے، یعنی اس طرح کی بہت ساری پوزیشنیں بن رہی ہیں جس سے قحط کی طرف جانا جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے اس فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان پہ قحط نازل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا خشکی تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ یعنی جتنا مال خراب ہوتا ہے وہ مال خراب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو مال لوگوں کی زکوٰۃ کا نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں خرابی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، مشہور حدیث شریف ہے کہ جب من سلوہ اترا بنی اسرائیلیوں پر، انہوں نے مال کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور یہ جمع کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مال جمع نہیں کرنا۔ انہوں نے جمع کیا، تو جب جمع کیا تو اس کے اندر خرابی پڑ گئی، وہ خراب ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج جتنے پھل اور سالن یہ گھروں میں جو چیزیں کھانے پینے کی خراب ہوتی ہیں، یہ بنی اسرائیل کی اس حرکت کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مقصد ہے کہ مال کو جمع بھی نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے اندر دینا چاہیے، اور خاص کر وہ لوگ جن کے پاس مال کی طاقت ہے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غریب کا حق ہے اس کو دینا چاہیے، اور زکوٰۃ دینے میں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، صدقہ دینے میں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اس کا حق ہے، اس کے حق پہ اس کو حقیر کیوں جانا جا رہا ہے؟ وہ تو حق لے رہا ہے اپنا، بلکہ اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے تمہارے پہ زکوٰۃ کا یہ جو حکم ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر لینے والا نہ ہو تو پھر تیری زکوٰۃ کا حکم کیسے ختم ہوگا؟ اور پھر لوگ کو کیا کرتے ہیں، بینکوں میں لوگ اپنے فارم دے دیتے ہیں، اپنے تفرقے میں پڑ جاتے ہیں، فرقہ جی میرا یہ ہے، کافر ہونا قبول کر لیتے ہیں لیکن مال دینا پسند نہیں کرتے۔
اس لیے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس مہینے میں زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ غریبوں کا حق ہے، صدقات خیرات دینی چاہیے، اور جو فطرانہ ہے وہ دینا چاہیے، اور دینے میں ناقص اور صحیح کا خیال نہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔